امام بزار نے بھی اس کو مستد میں لکھا ہے، ابن عبدالبر نے بھی اپنی مستد میں لکھا ہے، بہت سارے محدثین نے لکھا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم اس خدا پر کیسے ایمان لائے جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے؟ اگر خدا ہے، موجود ہے، اور تم خدا کے بارے میں کہتے ہو، اللہ کے بارے میں کہتے ہو کہ ہم اس پر ایمان لائے، تو ہم اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تمہاری نگاہوں میں وہ تابناکی، وہ قوت نہیں، وہ روشنی نہیں کہ تم خدا کا دیدار کر سکو۔ انہوں نے کہا نہیں، پھر ہم ایمان نہیں لانے والے۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر آئے، کہا پروردگار میری قوم تیرا دیدار کرنا چاہتی ہے، تجھے دیکھنا چاہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں دیکھ سکتے۔ کہ رب قدیر حق تو یہ ہے کہ میں بھی تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مگر اس لیے نہیں کہ مجھے شک و شبہ ہے، میں تو تجھ پر ایمان لایا، تجھ سے کلام ہم کلامی کا شرط تو نے مجھے بخشا۔ اے رب قدیر میں تیرے دیدار سے مشرف ہونا چاہتا ہوں تاکہ عین الیقین والوں میں سے ہو جاؤ، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم بھی نہیں دیکھ سکتے۔ قوم کی طرف آئے، قوم کو سمجھایا، قوم نہیں مانی۔ پھر کوئی طور پر آئے، رب قدیر میری قوم نہیں مانتی۔ اللہ نے فرمایا اچھا موسیٰ ایسا کرو، تمہاری قوم کے بدکار تو نہیں دیکھ سکتے، تمہاری قوم میں جو سب سے صالح اور نیک ہو ان میں سے 40 لوگوں کا انتخاب کر لو۔ تمہارے نزدیک تمہاری نگاہ میں جو سب سے نیک، پارسا، متقی، پرہیزگار ہو، ایسے 40 لوگوں کو چن لو۔ اور پھر اے موسیٰ تم خود 30 دن روزہ رکھو، 100 وصال کے روزے رکھو۔ 100 وصال یہ ہے کہ سحری کے وقت بھی کچھ کھانا نہیں ہے، افطار میں بھی تمہیں کچھ کھانا نہیں۔ سحری میں صرف کھجور کو چاٹ لو، یہ سحری ہو گئی، افطار کا وقت آیا تو کھجور چاٹ کے افطار کر لو۔ اس طرح 30 روزے رکھو۔ اندازہ لگا لیجئے کہ نبی اور عام لوگوں میں کتنا فرق ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے 30 روزے رکھے۔ اب جو کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، جب موسیٰ سے ہم برابری نہیں کر سکتے، اگر کسی کو یہ دعویٰ ہو جرأت تو وہ 30 دن اس طرح روزے رکھ کے بتا دے۔ سحری میں کھجور چاٹنا ہے، افطار میں کھجور چاٹنا ہے، کھانا کچھ بھی نہیں ہے، پینا کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 دن میں ہی اوقات پتہ چل جائیں گے۔ اور ایسے روزے، ابھی روک رہا ہوں یہاں بات آ گئی یاد، تو ایسے ہی روزے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آقا پے در پے لگاتار روزے رکھتے تھے، یہی 100 وصال کے روزے رکھتے تھے۔ صحابہ کرام حاضر ہوئے، اللہ کے نبی ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی سنت ادا کریں اور روزے رکھیں۔ پتہ چلا اہل حدیث ہونا اور ہے، اہل سنت ہونا اور ہے۔ ہر سنت پر بھی عمل نہیں کیا جا سکتا، تو ہم اسی سنت پر عمل کرتے ہیں جو سنت پر عمل ممکن ہو، جس کی تاکید اور جس کا حکم مصطفیٰ نے دیا ہو۔ اور جن کو دعویٰ ہو کہ ہم اہل حدیث ہے تو ان کو چاہیے کہ ہر حدیث پر عمل کرے۔ تو اب حدیث کہتی ہے کہ حضور نے 100 وصال رکھا تو وہ بھی رکھ کر بتائیں۔ حضور نے صحابہ کو منع کیا، یہ سنت تم ادا نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اہل سنت ہے، تو جس سنت سے حضور روک دے ہم رک جاتے ہیں، جس سنت کی کرنے کی حکم دے وہ سنت ہم کرتے ہیں۔ رفع دین سے روک دیا تو ہم رک گئے، آمین زور سے کہنے سے منع کیا تو ہم رک گئے۔ یہ حدیث پہ چل رہے ہیں تو آمین بھی کہہ رہے ہیں، رفع دین بھی کر رہے ہیں۔ ہم حدیث نہیں سنت دیکھتے، اس لیے ہم اہل سنت ہیں۔ حضور کی ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا۔ جس کو دعویٰ یہ حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اس حدیث پر کوئی مائکل عمل کر کے دکھا دے۔ صحابہ نے کہا ہم رکھیں گے یا رسول اللہ، جتنے چاہے اتنے دن تو رکھنے کی اجازت دیجیے، آپ کی طرح نہیں رکھ سکتے لیکن چند دن رکھنا چاہتے، اچھا کہا رکھ لو، اجازت دے دی، تاکہ فرق واضح ہو جائے کہ جب تم میرے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے تو میرے برابر کیسے ہو سکتے ہو۔ دیکھ لو کیا ہونے والا ہے انجام۔ صحابہ نے رکھا، چند صحابہ نے رکھا، پہلا روز، دوسرا روز نماز میں جماعتی کچھ کم ہو گئے، تیسرا روز جماعت میں کچھ اور لوگ کم ہو گئے، اور جب تیسرے روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے حجرے پاک سے باہر تشریف لائے، دیکھا ایک صاحب سڑک پہ گرے ہوئے ہیں، دوسرے صاحب ان کے چہرے پر رومال ہلا رہے ہیں، ہوا کر رہے ہیں، آگے کچھ اور صاحب گش کھا کے پڑے ہوئے ہیں، مسجد آدھی سے زیادہ خالی ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ مسجد خالی ہے، کوئی گش کھا کے پڑا ہوا ہے، کسی کو ہوا کی جا رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی انہوں نے 100 وصال رکھا، یہ 3 دن کے اندر یہ حالت ہے۔
کہا سب کو جمع کرو، جن جن نے صوم وصال رکھا سب کو لاؤ، جو اٹھ کر چل کر نہیں آ سکتے کاندھوں پہ پشتوں پہ سوار کر کے لاؤ، کھاٹوں پر اور تختوں پر اٹھا کر لاؤ۔ سب کو لایا گیا، مسجد میں جمع کر دیا گیا، فرمایا سب اپنے روزوں کو توڑو۔ سب نے روزے توڑوائے سب سے، اور اس کے بعد ایک جملے میں ساری بات، سارا عقیدہ تمام کر دیا۔ فرمایا ایکم مثلی، اے لوگو تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ ابھی تو عند اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے۔ تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ صحابہ سے کہا تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ تم میری طرح نہیں ہو سکتے۔ تو جو نبی کو دیکھتے تھے، نبی کی اقتداء میں ہوتے تھے، نبی کی پیروی میں ہوتے تھے، نبی کی صحبت میں ہوتے تھے، نبی کے ساتھ ہوتے تھے، وہ نبی کی طرح نہیں، تو آج کا یہ دو ٹانگ کا مرغا کیسے نبی کی طرح ہو سکتا؟ تو مصطفیٰ کی برابری کی ہی نہیں جا سکتی، ذات سمجھ سے پرے ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن رکھا۔ 30ویں دن کیا ہوا؟ روایتوں میں آتا ہے، صوفیہ کی روایت ہے کہ آپ کے ارد گرد فرشتے تھے کچھ جو آپ کا طواف کرتے تھے، ہمہ وقت آپ کا دیدار کرتے تھے۔ اب 30واں دن آیا، موسیٰ علیہ السلام نے خیال کیا کہ مجھے کوہ طور پر جانا ہے، مسواک کر لیتا ہوں۔ روزے دار کی ایک قسم کی منہ میں آتی ہے جو اس کو خود وہی محسوس کرتا ہے، دوسرے کو محسوس نہیں ہوتی۔ جب روزے سے آدمی رہتا ہے تو بو پیدا ہو جاتی ہے، اس قسم کی بو آپ کو محسوس ہوئی۔ آپ نے کہا کوہ طور پہ جانا ہے، چلو مسواک کر لیتے ہیں۔ جیسی آپ نے مسواک کی، وہ فرشتے دور ہٹ گئے۔ آپ حیران ہو گئے یہ فرشتے مجھ سے دور کیوں ہو گئے؟ عرض کیا رب قدیر یہ فرشتے میرے ارد گرد طواف کرتے تھے، یہ دور کیوں ہوئے؟ رب نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ یہ جو تمہارے دہن میں روزے کی بو تھی، یہ فرشتوں کو بڑی پسند تھی، اسی وجہ سے تمہارے ارد گرد تھے، اور اے موسیٰ اس بو کو تم نے دور کیا، یہ تم سے دور ہو گئے۔ جان لو کہ روزے دار کے منہ کی بو میرے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے۔ اب 10 مزید اور روزے رکھو اور 40 کی گنتی کو پورا کر لو۔ 10 پھر روزے رکھے موسیٰ علیہ السلام نے، 40 روزے مکمل کیے۔ 40 لوگوں کو کوہ طور پر لے کر پہنچے۔ رب نے فرمایا کہ موسیٰ میں اپنی صفات، ذات نہیں، ذات اور صفات کا اگر فرق سمجھاؤں گا بہت وقت ہو جائے گا۔ صفات ظاہراً نظر نہیں آتی، ذات نظر آتی ہے۔ بس یہ تھوڑا سا سمجھا دے رہا ہوں تاکہ اہمیت سمجھے جملے کی جو میں آگے کہنے جا رہا ہوں۔ یہ میں بیٹھا ہوں، یہ میرا وجود ہے، یہ میری ذات ہے۔ یہ ذات دکھ رہی ہے آپ کو؟ بھائی میں دکھ رہا ہوں کہ نہیں؟ مجھے دیکھ کر آپ کہیں گے نا فاروق رضوی صاحب کرسی پہ بیٹھے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ جو میری بینائی ہے اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے، یہ میری صفت ہے۔ میں سونگ رہا ہوں، جو میں سونگ رہا ہوں اس سونگنے کو آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ میں بول رہا ہوں، آواز تو محسوس ہو رہی ہے، لیکن آواز کو آپ تک کیسے آ رہی ہے اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو صفات نظر نہیں آتی، ذات نظر آتی ہے۔ یہ تو ہماری مثال ایک تمثیل ہے، تو ذات اور ہوتی ہے، صفات اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ کو دیدار کرانا چاہا تو ذات کا دیدار نہیں فرما رہا، اللہ فرماتا میری لامحدود صفاتیں ہیں جس کی تعداد تم نہیں جانتے۔ اے موسیٰ لامحدود صفاتوں میں سے ایک صفت کا ایک حصہ، ایک ذرہ میں اس کوہ طور پر ظاہر کروں گا۔ کوہ طور پر نگاہ رکھو، اگر تم دیکھ سکتے ہو اور یہ پہاڑ برقرار رہے تو تم کچھ دیکھ پاؤ گے۔ لامحدود صفات میں سے ایک صفت کی کروڑویں اربوں میں اللہ جانے، لامحدود صفاتوں میں سے لامحدود صفاتوں کی ایک صفت کا ایک حصہ کوہ طور پر ظاہر ہوا۔ ایک بجلی کوندی، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گرے، بے ہوش ہو گئے، 40 لوگ جل کر خاک ہو گئے۔ اللہ جانے کب تک آپ گشت کے عالم میں رہے، اور جب گشت کی کیفیت سے باہر آئے رب نے فرمایا موسیٰ کیا دیکھا؟ توجہ سے سنیں، پھر عظمت مصطفیٰ سمجھ میں آئیں گی آپ۔ موسیٰ کیا دیکھا؟ قرآن عظیم میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ عرض کیا مالک کائنات کچھ نہ دیکھ سکتا، بس ایک بجلی تھی، ایک روشنی تھی جس کو دیکھنے کی مجھ میں تاب نہیں تھی۔ موسیٰ نے کہا اللہ نے فرمایا موسیٰ اب نہ کہتے تھے دیکھ نہ سکتے، لن ترانی نہیں دیکھ سکتے تم ہم۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس طرف رخ کیا کہ وہ 40 کا کیا حال ہوا، میں تو بے ہوش ہو گیا تھا، ان کی کیا کیفیت ہے؟ دیکھا تو راکھ کا ڈھیر بنے ہوئے، سجدے میں گر گئے، رونے لگے۔ عرض کیا مالک کائنات یہ تو جل کر راکھ ہو گئے، مر گئے، فنا ہو گئے، ختم ہو گئے۔
اب میں اپنی قوم میں جاؤں گا اور کہوں گا کہ وہ 40 تو جل کر راکھ ہو گئے، میری قوم میرا اعتبار نہیں کریں گی، کہیں گے موسیٰ قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد کہتے ہو کہ وہ راکھ ہو گئے، جل گئے۔ در حقیقت تمہارا خدا اگر ہوتا تو وہ 40 لوگ دیکھ لیتے اور دیکھ کر آ کر گواہی دیتے۔ تم نہ جانے کس خدا کی طرف ہمیں ایمان لانے کی دعوت دیتے ہو کہ جو نظر ہی نہیں آتا۔ اے رب قدیر، میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ فکر نہ کرو، ان کے نام لو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پکارنا شروع کیا، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن، جس کے نام لیتے راکھ ہواؤں میں معلق ہوتی تھی، جسم بنتا تھا، جسم بننے کے بعد روح داخل ہوتی تھی اور وہ زندہ ہو جاتا۔ 40 زندہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جو کچھ تم نے دیکھا ذرا اپنی نگاہ پہ غور تو کرو، آپ کا بھی خیال نہیں تھا، کیونکہ آپ تو اس کیفیت سے ہی باہر نہیں آئے تھے جو غشی کی کیفیت تھی۔ اب ان 40 لوگوں نے جب آپ کی طرف دیکھا، کہا کہ موسیٰ ہم تو کچھ نہ دیکھ سکے، ہمیں نہیں معلوم کیا ہوا کیا گزرا، کہا تم جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ اے موسیٰ کیا آپ نے دیکھا؟ اپنے رب پر ظاہر کیا تھا، وہ جو ایک لمحہ ایک جھلک تیری آنکھوں نے دیکھا، یہ اس کی تابناکی کا علم کہ تیری آنکھ کی طرف یہ دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ تیری آنکھوں میں ہماری صفات کی تجلی کی ایک جھلک ہے۔ عرض کیا مولا یہ نابینا ہو گئے، ان کے گھر والے مجھے الزام دیں گے۔ اور رب قدیر پروردگار عالم اگر یہی کیفیت رہی، میں اپنی قوم میں جاؤں گا، تبلیغ کروں گا، جو بھی میری آنکھوں کی طرف دیکھیں گا اس کی آنکھیں پگھل جائیں گی، پوری بنی اسرائیل نابینا ہو جائیں گے، پھر میں تبلیغ کا فریضہ کیسے ادا کروں گا؟ اے خالق کائنات، میں تیرا بندہ موسیٰ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ان کی بینائی بھی لوٹا دے اور وہ کیفیت پیدا کر دے کہ لوگ میری آنکھوں کی طرف دیکھیں لیکن ان کی آنکھوں کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ان کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھو۔ ہاتھ رکھا، سب کی بینائی لوٹائی، آنکھیں لوٹائی۔ اللہ نے 70,000 یا 70 غیبی پردے حضرت موسیٰ کی نگاہوں کے سامنے ڈال دیے۔ کہا موسیٰ یہ 70,000 غیبی پردے ہیں کہ اب قوم ان پردوں کے پرے تجھے دیکھ سکیں گی۔ یہ غیبی ہے جو نظر نہیں آئیں گے لیکن در حقیقت پردے ہوں گے، ان پردوں سے پرے وہ تیری طرف دیکھیں گے تو ان کی بینائی ضائع نہ ہوں گی، اور ان پردوں سے اب تو اپنی قوم کی طرف دیکھ پائیں گا۔ علماء فرماتے ہیں، امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، امام ابن عبد البر اور امام بزار وغیرہ یہ سب نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے جو 70,000 غیبی پردے تھے، اس کے باوجود آپ کی بینائی کا کیا عالم تھا؟ بینائی کا یہ عالم تھا کہ ان پردوں کے پرے آپ 30 میل کی دوری پر کالی رات میں، سیاہ رات میں کالی چٹان پر کالی چیوٹی کو چلتے ہوئے دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ کس کے عالم تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا، 30 میل کی دوری۔ اور یہ میل کا ذکر آیا ہے جو کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے۔ کلومیٹر آج ہم کلومیٹر سے شمار کرتے ہیں فاصلوں کو۔ 30 میل کی دوری پر کالی رات میں، اندھیری کالی رات جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، کالی چٹان پر، کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیوٹی اینٹ چل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ موسیٰ کی بینائی کا عالم۔ امام قاضی عیاض اس حدیث کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں عزیز ذرا غور تو کر کہ مصطفیٰ کی بینائی کا کیا عالم ہوگا کہ موسیٰ نے لامحدود صفات میں سے ایک صفت کو دیکھا تو 30 میل کی دوری پر کالی چٹان پہ کالی رات میں کالی چوٹی کو دیکھ رہے، اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب صفتوں کو نہیں دیکھا، ذات کو دیکھا، اور ذات کو بھی قریب سے دیکھا، اتنے قریب سے دیکھا کہ 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ تھا، 2 کمانوں سے بھی کم سے فاصلے سے آقا نے اپنے پروردگار کا دیدار کیا تو مصطفیٰ کی بینائی کا کیا عالم ہو گیا؟ ایسا عالم ہو گیا کہ آقا خود کہتے کائنات کی کوئی ایسی شے ہی نہیں جو میری نگاہ سے پوشیدہ ہو۔ نعرہ تکبیر! کل کوثر محبوب ہم نے آپ کو کثیر خوبیاں عطا کی، کثرت عطا کی، ان ایک خوبیوں میں صرف اگر اب حاضر و ناظر حضور کی نگاہ کی بات کرے رات تمام ہو جائے، گفتگو تمام نہ ہو پائے، کہ مصطفیٰ کو بینائی دی تو کیسی دی کہ کائنات کی کوئی شے نہیں۔ اسی لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہیں جو مصطفیٰ کی آنکھوں سے چھپا ہوا۔
ہر شے کو آپ دیکھتے ہیں، ہر شے کو آپ ملاحظہ فرماتے ہیں، اور